اس کا بھی عنوان رکھا ہے. میں نے کہا لگے ہاتھوں جو عنوان رکھنے پہ ہیں تو پھر رکھ دیں. نظم کا یہ غزل ہے جی، یہ دھمکی آمیز غزل ہے کہ اس نے مجھ کو دب لتاڑا مارا جائے گا. اس نے مجھ کو دب لتاڑا مارا جائے گا، پھر اس کے ابے نے چاڑا مارا جائے گا. اس لڑکی نے کھڑکی بچوں مجھ کو تڑی لگائی، تو نے آئندہ مجھ کو تاڑا مارا جائے گا. اور افلاطون نے خواب میں مجھ کو یہ نکتہ سمجھایا، افلاطون نے خواب میں مجھ کو یہ نکتہ سمجھایا، جو بندہ بھی ہوگا ماڑا مارا جائے گا. اور حاکم شہر نے وقت کے مجنوں کو یہ نوٹس دیتا، حاکم شہر نے وقت کے مجنوں کو یہ نوٹس دیتا، تو نے آئندہ چگا پاڑا مارا جائے گا. ایک پیو نے اپنے کنوارے پتر کو سمجھایا، جس دن بھی تو بنیا لاڑا مارا جائے گا. اچھا یہ نا ایک مردوں کا بڑا مطلب المیہ منافقت کہہ لیں، بلکہ کہ مطلب شادی کے خلاف بڑا بولتے ہیں اور دوسری شادی کا کہنا تو فوراً پاچھے کھل جائے. تو وہ ایک یونیورسٹی میں کوئی سروے ہو رہا تھا، کوئی اس پہ سوشیالوجی کا کوئی ٹاپک تھا، تو اس میں مرد جو ہوتا ہے اس میں دوسری شادی کی خواہش کب تک رہتی ہے. تو اب وہ سروے کر رہا تھا لڑکا، تو اس نے اس کو استاد نے کہا یار یہ جوانوں سے نہ پوچھنا، ٹائم ضائع کرو گے، ان میں تو خواہش ہوتی ہے، تو تم ذرا بزرگوں سے پوچھنا. تو اس نے وہ اب کویسچنیئر میں کچھ ایج گروپ بنایا ہوا تھا، 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال پلس کا اس طرح. تو گاؤں میں گیا تو اس نے کہا سروے شروع کیا، تو اس نے کہا جی کو بزرگوں سے ملا ہے. اس نے کہا جی کو 70 سال کا بندہ ہے، انہوں نے کہا جی ہاں چاچا دین محمد ہے 70 سال کا. اس پر کہا کہ چاچا یہ مرد میں دوسری شادی کی خواہش کب تک ہوتی ہے؟ کہتا کاکا تیری نظر میں کوئی رشتہ ہے تو مجھے بتا. تو اس نے ٹک کر دیا کہ 70 سال کا مطلب خواہش ہے. اس نے کہا جو 80 سال کا، انہوں نے کہا جی چاچا فتح محمد ہے 80 سال کو، اس سے تمہیں ملواتے ہیں. اس کے پاس گیا، کہتا چاچا یہ مرد میں دوسری شادی کی خواہش کب تک ہوتی ہے؟ کہتا تیری چاچی کا پچھلے ہفتے فوت ہوئی ہے، تو اس کا 40واں ہو جائے تو پھر تو نے مجھے ملنا ہے. 80 سال بھی ٹک کر دیا. اس نے کہا جی اور بزرگوں نے کہا جی 90 سال کا چاچا نور محمد ہے، اس پر صبح چلتے ہیں. صبح چلے گئے. کہہ رہے چاچا یہ مرد میں دوسری شادی کی خواہش کب تک ہوتی ہے؟ کہتے کاکا باہر چل کے بات کرتے ہیں، تیری چاچی کے کان بڑے پتلے ہیں اور بڑی کپتی ہے، شور مچائے گی. انہوں نے کہا جی کوئی گاؤں میں کوئی اور اس سے بڑا؟ انہوں نے کہا جی وہ جو ہے ایک چاچا منا ہے، وہ 102 سال کا، وہ سب سے بزرگ ہے. اس نے کہا چلو اس سے پوچھتے ہیں فائنل کوئی جو ورڈکٹ ہے وہ کوئی سے ملے. تو چاچا منے کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پراشا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، سر ہل رہا تھا. تو اس نے پوچھا چاچا یہ مرد میں دوسری شادی کی خواہش کب تک رہتی ہے؟ جو اس نے دوسری شادی کا نام سنا، چاچے کی آنکھوں میں چمک آئی. اس نے اپنے ہلتے ہوئے ہاتھوں کو بڑی مشکل سے روکا، سر کو بھی ہلنے سے روکا. پھر اس کو کہا کہ کاکا مجھے پکا پتہ تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کولوں تک تو رہتی ہے. ایک اور غزل ہے، یہ بھی اس کا بھی عنوان ہے. تو یہ ہے ایک بددعائیہ غزل ہے، بددعائیہ غزل. بددعائیں دی اس میں، حسن کی توپ کا گولا مارا تیرا کاکھ نہ رہے، حسن کی توپ کا گولا مارا تیرا کاکھ نہ رہے، تجھ پر گر جائے قطبی تارا تیرا کاکھ نہ رہے. بینکنگ کونسل والے تیری ہر شے کرتی کر دیں، چڑھ جائے تجھ پر قرضہ پارا تیرا کاکھ نہ رہے. سردی اندر نہر کے بننے ساری رات کھلوتے، تو نہ آئی لایا لارا تیرا کاکھ نہ رہے. دل کی چوری کے الزام میں پولیس کا چھاپا پڑ جائے، پڑیا جائے ٹبر سارا تیرا کاکھ نہ رہے. ساری غزل سنا کر بھی ساڑا دل کا وہ کیا، ساڑا ہے بس کوئی نعرہ تیرا کاکھ نہ رہے. اور آخر میں تو مجھے ایکچولی چٹ آئی تو میں گھبرا گیا. میں کہا جی میں تو پہلی بک آ رہی ہوں، ہمیں چٹ کتوں آ گئی. تو چٹ پہ آتا کہ آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں. میں نے کہا چلو
बीबी आपको ने आपको चट बनानी पड़ी क्योंकि वो टाइम शॉर्ट वाली चट तो बनी हुई पड़ी थी, वो तो आगे रख देती थी। आखिर में एक कथा है, ये भी जनाब इकबाल की एक नज़म से मुश्तार लिया हुआ एक आइडिया है। हम बचपन में एक नज़म पढ़ते थे कि टहनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल था कोई उदास बैठा, तो ये भी जुगनू और बुलबुल का मुकालमा है 4 मिसरों में। वो असल में मतलब जनाब इकबाल के ज़माने का जो बुलबुल और जुगनू था, जनाब इकबाल के ज़माने का था, फलसफियाना गुफ्तगू करते थे आपस में। तो जहाँ मुआशरे में और डिटीरियरेशन हुई है, जैसे पूरा मुआशरा इनहतात का शिकार हुआ है, जुगनू और बुलबुल भी हमारे ज़माने के बाद ऐसे गुजारी सी गुफ्तगू करते हैं। तो आज के ज़माने का बुलबुल है, उसका मसला भी आजकल की है, मतलब कोई ऐसे जैसे होते हैं कोई बंदा कोई इंसानियत की खिदमत में सोचता है, वो नहीं गुजारती मसले हैं। तो ये गुजारी गुफ्तगू जुगनू बुलबुल की है, उनकी जो ज़ुबान है वो उस पर मालूम था, लेकिन क्या किया जा सकता है कि जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठा। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठा है, कर जाकर तू सौ मार ले के रात की इतनी तती कोई नहीं। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठा है, कर जाकर तू सौ मार ले के रात की इतनी तती कोई नहीं। बुलबुल बोला कटिया कीड़े तुझको जुगते सूझ रही हैं, तेरी दुम पर यूपीएस है, साढ़े कार में बत्ती कोई नहीं। आपकी तवज्जो का, आपकी समातों का और बेहद शुक्रिया। अब आप, मेरा ख्याल मुझसे कहा गया था कि सदर पीसीए के सदर आके आपसे को कुछ वोट ऑफ थैंक्स कहना चाहेंगे, तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ और मैं अपना माइक हवाले करती हूँ जनाब हबीब साहब। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने इतना वक्त हमें दिया और इस मुशायरे को शॉर्ट नोटिस पर हमने अरेंज किया था, और आप ये माशाल्लाह बहुत अच्छा अटेंडेंस है। और आप लोगों को कोई इसको दोबारा इस तरह का अगर अरेंज करना है तो हमारी पीसीए की वेबसाइट पर जाकर आप अपने कमेंट्स और अपने राय हमें दें ज़रूर, हम इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। पीसीए और पीसीए लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी की तरफ से हम अपने जो गेस्ट शायर हैं जो पाकिस्तान और वैंकूवर से हैं और लोकल शोला जो हैं, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं।